الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الانفال: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار مطالعہ ہم کر رہے ہیں ان مجالس میں، ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ تواصی بالصبر کے ضمن میں پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مکی دور میں کس طرح کا صبر درپیش تھا مسلمانوں کو. پرسیکیوشن، ٹارچر، مصائب، مشکلات. مدنی دور میں آ کر اس کی شکل بدلی. اب معاملہ شروع ہو گیا قتال کا، اور قتال ظاہر بات ہے کہ جب انسان جنگ میں جاتا ہے تو وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے. واپس لوٹ آنا خوش قسمتی ہے. اس حوالے سے یہ ایک نیا قسم کا صبر تھا کہ جس کا تقاضا مسلمانوں سے ہو رہا تھا. اس ضمن میں ہم نے جو مقامات ابھی تک پڑھے ہیں ان میں سب سے پہلے اذن قتال کن آیات کی روح سے ہوا، اس لیے کہ مکے میں تو اجازت تھی ہی نہیں. تم پر کتنا ہی تشدد کیا جائے تم جوابی کارروائی نہیں کر سکتے. پھر اب جو صورت تبدیل ہوئی تو پہلے یہ کہ قتال کی اجازت وارد ہوئی، وہ کن آیات کے حوالے سے. پھر حکم قتال جو آیا وہ کن آیات کے حوالے سے. اور اس کے ضمن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑے ریلیکٹنٹ تھے. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ تو خود ہی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ شروع کر دیا ہے تصادم کا. ابھی کوئی قرآن میں تو صریح حکم آیا ہی نہیں ہے، کہیں واضح بات آئی نہیں، کوئی صورت اتری نہیں. جس کے جواب میں پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، وہ نازل. بہرحال اس کے بعد پھر ہم نے غزوہ بدر سے متعلق بعض باتیں جو ہیں وہ پڑھی اور سمجھی. اور چونکہ غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر ایک بہت ہی جامع تبصرہ ہے سورہ انفال میں، 10 رکوعوں پر 75 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ایک مسلسل خطبہ ہے، مربوط. اس کا اول و آخر ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ ایمان، حقیقی ایمان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں. بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کے 2 رخ. پہلا رخ سورہ انفال کے شروع میں آیا اور دوسرا رخ سورہ انفال کے آخر میں آیا. اب میں آج جس مقام سے شروع کر رہا ہوں یہ تیسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور یہ بھی در حقیقت قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہے. گویا کہ اس اعتبار سے اس کو بھی ہم بالکل شروع کے جو 4 اسباق ہیں، جامع اسباق، ان میں شامل کر سکتے تھے. لیکن جیسا کہ ایک حکمت کے تحت ہم نے یہ کیا کہ نہایت جامع سبق سورہ حج کی آخری آیات کا وہ ہم نے درمیان میں رکھا، تاکہ جب ہماری مختلف مباحث بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھیلتے چلے جاتے ہیں، تو اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ ڈور کا سرا کہیں ہاتھ سے جاتا نہ رہے. لائن آف آرگیومنٹ جو ہے وہ انسان کے ذہن کی گرفت سے نکل نہ جائے. اس لیے پھر لوٹ کر کسی جامع مقام کی طرف آنا یہ حکمت کا بڑا تقاضا ہے.
اسی طرح کا جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مقام ہے. میں نے اس میں پہلے 4 آیات کی تلاوت کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان کے دعوے دارو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی نہ کرو. یہ بڑا عجیب نقطہ ہے یہاں پر. اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تثنیے کا صیغہ آنا چاہیے ولا تولوا عنہما. اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی نہ کرو، منہ نہ موڑو، پیٹھ نہ موڑو، انحراف نہ کرو. لیکن صیغہ واحد کا آیا ولا تولوا عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم بھی تو بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو رہا ہے. قرآن بھی تو حضور کے دہن مبارک سے در حقیقت صادر ہو رہا ہے، نکل رہا ہے. لہذا حقیقت کے اعتبار سے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، عملی اعتبار سے اللہ کے رسول کا حکم. جو قرآن میں آیا ہے وہ بھی حضور کی زبان سے ہے، اور جو حضور حکم دے رہے ہیں وہ بھی آپ کی زبان مبارک سے ہے. لہذا واحد کا صیغہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اور ان سے روگردانی نہ کرو. وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو. یہ ہے وہ سمع و طاعت. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سنا اور مانا. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اب یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں الفاظ آئے سمعنا واطعنا، ان تسمعوا وتطیعوا، یہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر. تو سمعنا واطعنا، تم سنتے ہو. اگر تمہارے کانوں تک حکم پہنچ گیا ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر روگردانی کرنا یہ ایمان کے منافی ہے. یہ تو اصولی بات ہو گئی. جب اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، تو ان کے کسی بھی فرمان سے روگردانی کرنا ایمان کے منافی ہے. اب بحث کی جا رہی ہے ایک ایسے طبقے سے کہ جو تھا تو مسلمان، لیکن بدترین جو کفار تھے ان کے مشابہ ہو چکا تھا. اس کے تاریخی پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. دیکھیے مکے میں صورت یہ تھی کہ ایک 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 بمشکل لوگ ایمان لا رہے تھے. میں بارہا عرض کر چکا ہوں 10 برس میں بمشکل 100-125 آدمی حضور کی جھولی میں آئے ہیں. اب 10 برسوں کے دن نکال لیجئے، 3000-4000 کے قریب بن جائیں گے. تو ذرا ایوریج نکالیے کتنے دنوں میں ایک آدمی مل رہا ہے. مدینے میں ایک ماس کنورشن ہوئی ہے، اس لیے کہ اوس اور خزرج کے بڑے سرداروں نے جب ایمان قبول کر لیا تو وہ جو قبائلی نظام تھا اس کی روح سے گویا کہ سب اوسیوں نے، سب خزرجیوں نے ایمان قبول کر لیا. لیکن ایمان کی حقیقت سے وہ ابھی واقف تھے ہی نہیں. وہ تو ایک بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال کے تحت وہ ایمان لیا. جیسے بہت بڑے پیمانے پر بھیڑ چال پھر ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. اب قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں، ان کے وفود آ رہے ہیں، وہ اسلام لا رہے ہیں، جن کے بارے میں پھر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات کے اندر کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو در حقیقت منافقانہ طور پر ایمان لا رہے تھے، اور بہت سے ایسے بھی تھے جو نہ منافق تھے نہ مومن تھے، بیچ بیچ میں تھے. مسلمان تو ہو گئے لیکن ابھی ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی تھی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجئے، کان کھول دیجئے ان کے، تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو مدینے میں ماس کنورشن ہوئی ہے 2 قبیلوں کی، اس میں ظاہر بات ہے ایسے بہت سے لوگ آ گئے جن کے دلوں میں ابھی ایمان کی کوئی رمق تھی ہی نہیں. اب وہ جو ہے اس پوری نئی صورتحال کو ذہناً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جیسا کہ میں نے بتایا، اور ہم اس سے پہلے ایک سورہ نساء کی آیت کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا پروردگار تو نے ابھی اس قتال کو ہم سے کچھ دور کیوں نہ رکھا، یہ مصیبت جو ہے ہمارے گلے میں فوراً پڑ گئی. اچھا مکے سے جو آئے تھے وہ تو پوری طرح تیار اور پختہ ہو کر آئے تھے،
بڑی بڑی سختیاں جھیل کر آئے تھے، مصائب برداشت کر کے آئے تھے، لہذا ان کے لیے تو اس میں سرے سے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، کوئی نئی بات تھی ہی نہیں، صرف یہ کہ صورت بدل رہی ہے، آزمائش، اس کے لیے وہ ذہن پورے طور پہ تیار ہو کر آئے۔ لیکن یہ مدینے والوں کے اندر جو ہے ایک دم ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی کہ جو بدترین نفاق میں مبتلا تھے۔ ان کی کیفیت وہی ہو گئی جو مکے میں ان لوگوں کی ہو گئی تھی جن کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں کیا گیا ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ایک ایسا طبقہ تھا کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی تھی۔ کیوں؟ ان کی مسلسل ان کی طرف سے جو انکار ہو رہا تھا، مسلسل حضور سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، ابھی ان کا دل گواہی بھی دیتا ہے، پھر کوئی تعصب، کوئی عصبیت، کوئی مفاد، کوئی اپنی حیثیت، کوئی اپنا اقتدار، وہ آڑے آ جاتا ہے۔ اس سے ہوتے ہوتے شکل یہ ہو چکی ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ آدمی ہوتے 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 ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر چاہے بھی واپس آنا تو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اتنا ایڈوانس کر چکا ہوتا ہے، اس کا موقف اتنا لوگوں کے سامنے آ چکا ہوتا ہے کہ اب اس کی جھوٹی عزت نفس جو ہے اس میں مانے ہو جاتی ہے کہ اب میں مانوں، 10 سال تک تو میں انکار کرتا رہا، اب کیسے مان لوں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، یہ عقبہ ابن ابی معیط ہو، کسے باشد، ان کے بارے میں نبی برابر ہے آپ انہیں مزید خبردار کریں، انذار کریں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب دیکھیے مدینے میں تھوڑے سے عرصے ہی میں یوں سمجھیے کہ یہ ساری کیفیت جو ہے ایک خاص گروہ میں پیدا ہو گئی جو بدترین منافق تھے۔ اصل میں اس وقت جو خطاب کا رخ ہے وہ ان کی طرف ہے، لیکن گفتگو شروع کی گئی ہے بالکل جنرل انداز میں، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ یا ایھا الذین نافقوا سے قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اس لیے کہ وہ بھی بہرحال مسلمان تو ہو گئے تھے، ایمان کے مدعی تو تھے، لہذا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب پہلی آیت میں تو اصول بیان کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اب ایمان لائے ہو تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور ہرگز روگردانی نہ کرو ان سے، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن چکے ہو، سن لیا ہو کہ حکم آ گیا ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سننے کے بعد پھر رخ موڑ لینا، پھر روگردانی کرنا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے ہی نہیں۔ سنتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کے مسلسل انکار سے اب ان کی قوت سماعت اللہ نے سلب کر لی ہے۔ صم بکم عمی فهم لا یرجعون، وہ تو بہرے ہیں، اندھے ہیں اور گونگے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ صورتحال کہ جو مکے میں تو سمجھیے کہ 10 سال کے بعد کہیں جا کر لوگوں میں ہوئی ہے، یہاں اب جو ہے پیس آف ایونٹس، واقعات کی رفتار بہت تیز ہے، لہذا یہاں 2-2.5 سالوں کے اندر ہی وہ صورتحال پیدا ہو گئی کچھ لوگوں کے اندر۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہتے تو وہ سن لیا ہم نے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں سنتے، اس لیے کہ سننا 2 طرح کا ہے، ایک ہے اس کان سے سننا، یہ جانور بھی سنتے ہیں، ایک ہے اس کان سے سن کر دماغ سے سمجھنا، یہ ہے انسان کا سمجھنا، دل سے سمجھنا، دل کے کانوں سے سننا۔ یہ در حقیقت انسان کا جو فرق ہے حیوان سے وہ یہی ہے۔ تو ویسے تو کان ہیں، آنکھیں ہیں، کتے کی بھی ہیں، بلی کی بھی ہیں، سب کی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انسانوں کا سننا، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو، دوسری قسم کا سننا سیکھو۔ کیا مطلب؟ ایک دیکھنا ایک سننا جو ہے حیوانی سطح پر، آنکھ سے دیکھ لیا، کان سے سن لیا۔ ایک دیکھنا اور سننا وہ ہے جو دل سے ہو،
جس کا پھر انسان کی زندگی پر، اس کے عملی رویے پر، اس کے کردار پر، اس کی شخصیت پر ایک گہرا اثر واقع ہو جائے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا، یعنی ان کانوں سے سن لیا، بہرے تو نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان کا سننا حقیقی سننا نہیں ہے، ان کا سننا دل سے سننا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، ان کی سماعت پر مہر کر دی گئی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس مضمون کو اگلی آیت میں مزید واضح کر دیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً بدترین چوپائے، یعنی ایک تو انسان ہے، اس کا ایک مقام ہے، بلند ہے، ایک یہ حیوانات ہیں، چوپائے ہیں۔ ان چوپایوں میں بدترین چوپائے وہ ہیں، وہ انسان ہیں اللہ کے نزدیک جو بہرے اور گونگے ہیں اور جو کہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی حقیقت کے اعتبار سے قرآن کی تعلیم۔ یہ بہت سے انسان نظر آتے ہیں، انسان حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ چوپایوں کے مانند ہے، حیوانوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے گئے گزرے ہیں۔ چوپائے کو آپ ملامت نہیں کر سکتے، چوپائے کو تو جو صلاحیت اللہ نے دی تھی اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ انسٹنکٹس کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اس کے علاوہ نہ اس کے اندر روح اللہ تعالیٰ نے اپنی پھونکی ہے، نہ اسے کوئی شرف انسانیت اور شرف خلافت عطا کیا ہے، نہ اس کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ بیچارہ جس مقام پر پیدا کیا گیا اس مقام پر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ انسان جن کو کہ پیدا کیا گیا خلافت عرضی کے لیے، جن کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا، بڑے سے بڑے فرشتے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ کیا سب فرشتوں نے، کل کے کل نے مل کر، جمع ہو کر۔ یہ تین الفاظ، الملائکہ یہ بھی جمع، تمام فرشتوں، کلہم پھر اس کی تاکید، اجمعون پھر تاکید، تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ شاید جبرائیل نے نہ کیا ہو، وہ تو بہت بڑے فرشتے ہیں، شاید کسی اور فرشتے نہیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس مقام پر فائز انسان جو ہے، جیسے کہ فرمایا گیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان کو ہم نے پیدا کیا تھا بہترین حساب پر، بلند ترین مقام پر، فرشتوں سے بالا مقام، لیکن پھر ہم نے اس کو گرا دیا نچلوں میں سب سے نیچے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو صاحب شعور، خود شعوری رکھنے والی جو مخلوقات ہیں اللہ کی، ان میں سب سے بلند فرشتے ہیں، پھر جنات ہیں، پھر انسان ہے، اس لیے کہ یہ خاکی الاصل ہے۔ انسان مجرد انسان، جبکہ ابھی روح نہ پھونکی گئی ہو، روح جب پھونک دی گئی اب گویا کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا۔ لیکن جو لوگ اس روح کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو سورہ حشر میں شکوہ کیا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بلا دیا، اپنے آپ سے غافل کر دیا گیا، اپنی روح سے غافل کر دیا گیا، اپنا جو مقام بلند ہے اب اس سے غافل ہو گئے، اپنے آپ کو حیوان سمجھ رہے ہیں۔ اور جدید تہذیب کا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے، آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک ترقی یافتہ حیوان سمجھتا ہے۔ چاہے بایولوجی کے میدان میں ڈارون کا فلسفہ ابھی درجہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکا، ابھی وہ نظریہ ہی ہے، تھیوری ہے، لیکن اس نے تمام سوشل سائنسز ان کے اندر اس طرح پرمیٹ کر دیا ہے، اس طرح اس کے اندر رچ بس گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھتا ہے۔ جتنا فرق ہے گدھے میں اور گھوڑے میں، یہ بہترین مثال ہے۔ گدھے اور گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ گدھا ذرا کورس اینیمل ہے، بھدا سا ہے، گھوڑا ذرا
ریفائنڈ اینیمل ہے، اس میں تمکنت ہے، باقی کیا فرق؟ خچر تو بہت ہی قریب پہنچ جاتا ہے گھوڑے کے، لیکن گھوڑا گھوڑا ہے، گدھا گدھا ہے، بنیادی فرق کوئی نہیں ہے ان میں۔ اسی طرح گوریلا، شمپینزی، اس میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ وہی ہے کہ وہ ذرا کورس اینیملز ہیں، یہ ذرا ریفائنڈ ہے۔ انسان نے جب اپنے آپ کو حیوان سمجھا تو گویا کہ اللہ نے جو مقام اسے عطا کیا تھا اس سے خود مستعفی ہو گیا ہے، اب وہ خلافت عرضی سے خود مستعفی ہو گیا، اپنی شرافت نفس جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی روح کی بنیاد پر، اس سے خود ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو یہ صورتحال ہے انسانوں میں سے جو لوگ روح سے اور قلب کی کیفیات سے غافل ہو جائیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ گونگے اور وہ بہرے جو عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو اللہ ضرور سنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ مہر کب لگاتا ہے کسی انسان کے دل پر؟ فوراً تو نہیں لگا دیتا۔ جب کوئی شخص مسلسل انکار کرتا ہے حالانکہ دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، کیسے مان لوں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جیت گیا میں ہار گیا، اسے فتح ہو گئی اور مجھے شکست ہو گئی، میں کیسے مان لوں؟ جیسے یہود کے بارے میں کہا قرآن مجید میں ایک سے زائد بار کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مان کیسے لیں؟ ہمارا جو مقام تھا، ہم صاحب کتاب تھے، ہمارے ہاں علماء ہیں، ہمارے ہاں مفتی ہیں، ہمارے ہاں جو ہے شرعی عدالتیں ہیں، ہم جو ہے اتنے اونچے منصب پر فائز ہیں، 2000 برس تک نبوت ہمارے اندر رہی ہے، تو کیسے مان لیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ یہ مان لیا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے جن کی پیشن گوئیاں موجود تھیں تورات میں اور انجیل میں، لیکن نہیں مانا۔ تو جو لوگ اس طریقے سے اپنے انکار پر اڑے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ پھر ان کے دلوں پر مہر، کانوں پر مہر اور آنکھوں کے آگے پر۔ اس کو ایک فزیولوجیکل انداز میں بھی میں سمجھایا کرتا ہوں کہ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا۔ آپ آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے کسی شخص کے، سال بھر تک اگر پٹی بندھی رہے گی آنکھوں کی بینائی زائل ہو جائے گی، بغیر کسی مرض کے، بیماری نہیں کوئی، زائل۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، جب دیکھنے کا کام اس سے نہیں لیا جا رہا تو وہ صلاحیت جو ہے پھر سلب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی انسان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، آپ اسے بروئے کار نہیں آنے دے رہے، اسے دبا رہے، چھپا رہے، کفر کر رہے ہیں، تو ہوتے 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 وہ صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ اور اسی کا نام ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے اللہ ضرور سنا دیتا ہوں، وہ بات ان کے کانوں سے نکل کر ان کے دلوں تک پہنچا دیتا اللہ، لیکن نہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب جس کیفیت کو وہ پہنچ چکے ہیں، انکار پر اڑے ہونے کی، متعصب انداز کے اندر اپنے دل کی گواہی کو رد کرنا، دبانا، اس کفر کے یہی معنی تو ہے۔ کفر کا لفظ بنیادی طور پر عربی زبان میں شکر کے مقابلے میں ہے۔ شکر کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، آپ کے قلب کی گہرائی سے ایک خاص جذبہ ابھرے گا، ابھی وہ زبان پر نہیں آیا، قلب کے اندر سے ابھر رہا ہے، جیسے کوئی چشمہ اندر سے ابلتا ہے، وہ جذبات تشکر جسے ہم کہتے ہیں، جذبہ ابھی زبان پہ نہیں آیا ہے لیکن اندر سے وہ ابل رہا ہے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے کہ جو پھر زبان سے بھی کہتا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی ہے، اللہ آپ کو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، اس کا اجر دے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اس جذبے کو دبا دیتا ہے، اندر نہیں مانتا کہ میرے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے، یہ کفر ہے، اندر سے ابھرنے والی شے کو دبا دینا۔ کفر کے معنی چھپا دینا،
دبا دینا، اسی سے کفارہ کا لفظ بنا ہے، گناہ کا کفارہ، یعنی گناہ کے اثرات زائل ہو جائیں گے، جیسا کہ گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، ختم ہو گیا، اسی لفظ کفارہ بنا ہے۔ اسی سے کفار، وہ جو زراعت کرنے والے انہیں بھی کہا گیا کہ وہ زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتے ہیں، پھر وہاں سے وہ پودا ابھرتا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر اللہ تعالیٰ نے سنا بھی دیا ہوتا تب بھی انہوں نے اعراض ہی کرنا تھا، اس لیے کہ اندر سے وہ اس آخری پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ چکے ہیں، ان کے اندر سے وہ استعداد سلب ہو چکی ہے، خیر کو پہچاننے اور خیر کو تسلیم کرنے کی استعداد ان میں باقی نہیں رہی ہے۔ یہ ہے وہ درجہ آخری جو کفر، بدترین کفر، اس مقام تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ منافقین کے اندر بھی اس درجے تک پہنچ جانے والے موجود ہوتے ہیں، اگرچہ بظاہر اسلام کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ کیا عبداللہ ابن ابی ابو جہل سے کم دشمن تھا حضور کا؟ کیا ابو لہب کی دشمنی سے کم دشمنی تھی عبداللہ ابن ابی کی؟ لیکن پردہ اسلام کا پڑا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن ہونے کا مدعی ہے، حقیقت میں ابو لہب سے اور ابو جہل سے بدتر ہے۔ یہ انجام ہو جاتا ہے کن کا؟ جو ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہر شخص اپنے اندر جھانکے، کہیں اس کیفیت کا کوئی پرتو، کوئی عکس میرے اندر تو نہیں واقع ہو رہا۔ خاص طور پر جو لوگ سال ہر سال سے مجھے سن رہے ہیں، میں نے دین کے جن تقاضوں کو واضح کیا ہے، دین کے جن مطالبات کو مبرہم کیا ہے، قرآن کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، اللہ کا پیغام، اللہ چاہتا کیا اس کو سمجھو۔ اور یہ کس کے کانٹیکس میں آ رہا ہے؟ غزوہ بدر کے کانٹیکس میں، جہاں سے دعوت و تحریک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور، قتال، a 6 years long war started۔ اس موقع پر جو لوگ اپنے پاؤں پٹک رہے تھے، آگے چلنے سے انکاری تھے، روک رہے تھے حضور کو بھی، خامخواہ دیکھیے تبلیغ کیجئے، کیوں؟ جنگ تو اچھی بات نہیں ہے، تبلیغ کرتے رہیے، بس اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوگی ہو جائے گی۔ لیکن ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبلغ نہیں بنا کر بھیجے گئے، صرف مربی اور مزکی نہیں بنا کر بھیجے گئے، صرف معلم نہیں بنا کر بھیجے گئے، آپ کے ذمے ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کے دین کو غالب کرے تمام دین کے اوپر، پورے کے پورے نظام زندگی کے اوپر۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے یہ ہے وہ مرحلے کے جو ناگزیر ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔